اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر کبھی بھی اذان نہیں دی تھی؟ تو میرے عزیزوں، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا کہ اسلام میں نماز یا اقامت کے لیے اذان دینے کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بیان کروں گا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی، اور اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کون سی حکمت پوشیدہ تھی؟ میرے عزیزوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مؤذن کی آواز یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! تمام جاندار اور بے جان جو بھی اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمام جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی ہی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور جاندار اور بے جان جو بھی اس کی اذان کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز سن کر نماز کے لیے آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت ابو ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز کو جو بھی درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جنات و انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العالمین اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک یعنی جہاں تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ آس پاس کے علاوہ جو بھی جاندار اور بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں یعنی اذان کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے یعنی ثواب ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحہ تک چلا جاتا ہے۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مقام روحہ مدینے سے 36 میل دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے میں یعنی ہر تکبیر کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشکل ٹیلوں پر تفریح کریں گے، یعنی وہ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح سے امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز کے لیے لوگوں کو بلاتا ہو یعنی مؤذن۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر سے واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ شیطان اپنی چال چلتا ہے اور نمازی سے کہتا ہے کہ یہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، یعنی نمازی کو ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تو نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے گھروں میں جادو یا جنات کا سایہ ہوتا ہے تو ان کے لیے بلند آواز سے گھر میں اذان دینا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا تو انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پورے یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات دہراتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والے، اذان پڑھنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، اور پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو بھی دعا مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو وہ عطا کرے گا۔ ثابت ہوا کہ اذان دینا اور اذان کا جواب دینا دونوں ہی جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اذان نہیں دی تھی؟ تو میرے عزیزوں، واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ تو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، یعنی نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ اور محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ ائمہ اور محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے میں امام محی الدین نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال جامع ترمذی میں حضرت لیلہ بن مراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جبکہ علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ زرقانی، امام دار قطنی اور علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ ان اصحاب کا یہ کہنا ہے کہ ترک معاشرت الاذان کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، لہٰذا یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ نیز مولانا محمد عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ خیر الخبر
فی اذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ نیز مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ نے اپنے اسی رسالے میں ترک معاشرت الاذان یعنی بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند ایک وجوہات بھی ذکر کی ہے، جن میں سب سے زیادہ قوی اور صحیح وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مفاظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسے بڑی ذمہ داریاں انجام دینی تھی جو کہ بہت زیادہ ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر پابندی کرتے تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی اسی طرح کرنا پڑتی، اور اسی بنا پر دوسرے امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ بھی تھا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بنفس نفیس اذان نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ بہت ساری کتابوں سے یہ مواد اکٹھا کیا ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔